تو اس مرتبہ اس ایک جلسے میں آج کے بھی اور پورے شہر میں جلسے ہوئے، اس کے لیے پلان یہ بنایا گیا کہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کافی نہیں ہے، ان کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، اور جس طرح صحابہ کرام ان کی سیرت کو اپنایا کرتے تھے اس طرح اپنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اشتیاق بیگ صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں، کیونکہ ایک تو آپ کی ٹریولنگ بہت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آپ مراکش کے اعزازی سفیر ہیں اور آپ کا وہاں جانا بھی رہتا ہے۔ میں ذرا آپ سے تھوڑا سا ایک سوال ہٹ کر کروں گا، یہ ہمارے یہاں ہی صرف ہوتے ہیں میلاد کے جلسے جلوس، یا میں آپ سے مراکش کے بارے میں پوچھوں گا؟ آپ تو وہاں ماشاءاللہ آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ ہوتے ہیں میلاد کے جلسے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو اور جیو کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس بار عید میلاد النبی پہ جو پروگرام پیش کیا ہے اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس بار جو گرم جوشی دیکھنے میں آئی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی، وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ عید میلاد النبی منایا جاتا تھا، ہر مسلمان عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے اپنے رسول سے، مگر اس سال دیکھنے میں آیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ آج میری مراکش میں کئی بار بات ہوئی ہے، مراکش میں اسے سب سے بڑی عید کہتے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی عید کہتے ہیں مراکش؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے۔ ارے یعنی یہ مراکش میں کہا جاتا ہے؟ ہاں جی۔ تو آج میرے پاس جتنے بھی میسیجز آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے عید کی مبارکباد مجھے دی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ دن کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے بڑی عید؟ جی ہاں، سب سے بڑی عید وہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج وہاں پہ تاریخی اجتماع ہوئے ہیں۔ مراکش کے اندر ایک مسجد ہے جس کو پانی کے اندر بنایا گیا ہے اور وہاں پہ آج سب سے بڑا اجتماع ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی کے دن محل میں ایک اجتماع ہوتا ہے بادشاہ کے، جس میں اس نے نہ صرف لوکل اسکالرز کو انوائٹ کیا ہوا ہوتا ہے بلکہ دوسرے ممالک سے، مصر سے اور جگہ سے بھی لوگوں کو انوائٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ پورے دن بادشاہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور ذکر رسول جو ہے پورے دن جاری رہتا ہے۔ پورے دن ذکر رسول بادشاہ خود سنتا ہے اس میں؟ تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں۔ اور یہی سلسلہ جو ہے رمضانوں میں بھی ہوتا ہے کہ 30 دن وہ روزہ جو کھولتا ہے وہ پورے دنیا سے اسکالرز بلائے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا سے سیکھنا بھی ہے ہم نے، ہم اپنی ڈگر پہ تو نہیں جا رہے، ہم نے اپنی تھوڑا سا براڈ بھی کرنا ہے اپنی سوچ کو، ہم دوسروں کا بھی سنیں کہ ان کا کیا ہے، وہ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں پہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، دوسرے اسلامی ممالک میں بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں، نیکسٹ ایئر سے کچھ باہر سے ممالک سے بھی کچھ اسکالرز کو بلائیں اور ان سے بھی کرنا چاہیے، تو اس سے کیا ہوگا، ایک بڑا اچھا میسج جائے گا، خیالات کا تبادلہ بھی ہوگا، بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بات آپ نے کتنی اہم بتائی ہے اشتیاق بیگ صاحب، سب سے بڑی حاجی صاحب بھی اس کو حیرانگی سے سن رہے ہیں، مفتی صاحب بھی۔ ہمارے یہاں تو عید پہ ہی مسئلے ہو جاتے ہیں پہلے تو بات ہے، یہاں تو کہہ رہے ہیں سب سے بڑی عید۔ جی ہاں، سب سے بڑی عید، یعنی مراکش میں اس کو سب سے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ اب یہ آپ نے ایک معلومات میں اضافہ کیا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، پھر دوسری چیز کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عید کا موقع ہے تو ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ جہاں ایک طرف میلاد ہو رہے ہیں، جہاں ایک طرف عبادت ہو رہی ہے، وہاں پہ سڑکوں کے اوپر لوگ ڈرم بجاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں، یعنی فیسٹیول کا فیسٹیول، یعنی کہ ایک جھولے بھی لگا دیے ہوں گے جو وہاں ان کی ٹریڈیشن ہے، جو ٹریڈیشن ہے۔ جی، تو میں لاسٹ ایئر تھا، اس سے پہلے بھی وہاں پہ تھا، تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک کہ آج خوشی کا موقع ہے؟ تو خوشی تو بچے بھی منائیں گے، جوان بھی منائیں گے، اور جس طرح ہم منا سکتے ہیں، جس میں میوزک بھی بج رہا ہے، ڈرم بھی بج رہے ہیں، تمام چیزوں سے سجایا بھی گیا ہے تمام، تو بڑی اچھی چیز اپنے طریقے سے۔ اوکاز میں میلہ لگتا تھا نا اسی طرح سے، جب حضرت زید بن حارثہ وہیں سے تو پھر لیے گئے تھے، یعنی وہ میلے کا جو ٹریڈیشن ہے وہ عربوں کے درمیان رہا ہے ہمیشہ، کہ خوشیوں کے موقع پہ وہ جھولے لگاتے ہیں، یا اس میں بہت یہ ڈرمنگ ہوتی ہے، یہ باہر نکلتے ہیں، دف بجاتے ہیں، تو یہ اس کا تذکرہ مفتی صاحب۔ جی جی جی، جیسے بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مدینہ منورہ تو انصار کی بچیوں نے دف بجا کے آپ کا طلع البدر علینا، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب، یہ جو خوشیوں کے دن ہیں اور سب سے بڑی عید، یہ جو فرمایا کہ سب سے بڑی عید کا دن، ہم ٹھیک ہے، حاجی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا
اشتیاق بھائی بھی ذکر کر رہے ہیں، یقیناً آپ بھی تائید فرمائیں گے کہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے. میرا اپنا ایک آپ سے ایک سوال بھی ہے اور میں رہنمائی بھی چاہتا ہوں. عشق تو بنیاد ہے، یعنی اس بنیاد سے تو ہم دور ہو ہی نہیں سکتے، یعنی کہ کچھ نہ بھی ہو عشق تو ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ہم اتباع کے معاملے میں تھوڑے سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے بالکل نعتیں پڑھنی چاہیے، میں خود پڑھتا ہوں نعتیں، میرا تو ایمان ہے نعت پڑھنا، ٹھیک ہے نا، میرا تو ایمان ہے سرکار سے. میں تو کہتا ہوں کہ میرے پاس شاید کچھ نہیں ہے سوائے اس دولت کے کہ میں نعت پڑھتا ہوں، لیکن تب بھی سرکار تو خوش اس بات سے ہوں گے نا کہ میں نماز بھی پڑھوں، میں روزہ بھی رکھوں. بھائی آپ ہی مجھے اس میں وضاحت فرما دیجیے گا کہ ربیہ اسلمی سے کیا فرمایا تھا آپ نے؟ انہوں نے تو جنت تو دے دی تھی نا، جنت مانگی تھی، دے دی تھی، مگر آگے تو یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ روز نماز سے سجدوں سے میری مدد کرو. تو یہ جو ہم اس طرف توجہ نہیں دلواتے ہیں اور ہماری طرف سے نہیں ہوتی ہے، مفتی صاحب کیا یہ اچھا طرز عمل ہے، یا ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہیے کہ نعت کی محفلیں بھی سجاؤ، چراغاں بھی کرو، لائٹنگ بھی کرو، جلوس بھی نکالو، جشن بھی مناؤ، لیکن ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی فروغ دو، اپنی نمازوں کو مضبوط کرو؟ یہ بات صحیح نہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ٹھیک بات ہے. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا اور جیو کی انتظامیہ کا جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا. قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہم آتے ہیں جی آپ کے سوال کو لے کر کہ نبی کی محبت کے ساتھ اس کی اتباع. ہاں، رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ واہ فاتبعونی یحببکم اللہ. واہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے ہاں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی اتباع کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو وہ تقاضا بعد میں ہوگا. سب سے پہلے فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو. جی، اتباع کے دو درجے ہیں. ایک ہے اتباع جسے علامہ شیخ سید شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایک تو وہ ہے جو اتباع جبری ہوتی ہے. ایک بات یہاں آپ کو روکوں گا، صرف اتنا سے مجھے بتائیے گا، یہ ایک اور لطیف نکتہ اگر آپ بیان اس میں واضح کر دیں کہ اگر تم محبت مجھ سے کرتے ہو یا دعویٰ ہے تو اس کی اتباع کرو. یہ بات بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. میں تو ایسے لوگوں سے یہ بات کہنا بھی نہیں چاہتا. ہاں ہاں کیا بات، مطلب یہ بات بھی تو ہے نا، یہ بات بھی آپ ہی سمجھائیے. میں تو جو لوگ آپ سے اتباع نہیں کرتے میں ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، سبحان اللہ عز و جل. ورنہ یہ بات تو خود اللہ بھی کہہ سکتا ہے نا. ہاں بالکل، یہ تو بڑی عام سی بات ہے کہ تمہیں اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی اتباع کرو. یہ تو ڈائریکٹ حکم ہو سکتا ہے. بالکل نہیں میں تو ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے. بالکل صحیح فرمایا، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اور یہ تو وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نظریے سے آئے تھے کہ ہم آپ سے محبت نہیں کرتے، ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم تو صرف اللہ کو مانتے. اللہ اللہ اللہ. تو جواب پھر اللہ نے دیا مگر زبان محبوب سے ہائے 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 ہائے، کیا بات، وہی کیا بات، واہ 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 واہ. اے محبوب یہ جواب اب تم سے یہ بات کر رہے ہیں تو جواب بھی تم ہی دو ہاں ہاں، کہ تم اللہ کی اس کی بات کرتے ہو محبت کی، ان کنتم تحبون اللہ، تو پہلے مجھ محمد کی غلامی اختیار کرو. واہ 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 واہ. فاتبعونی، پھر تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہاں، بلکہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور اللہ جسے اپنا محبوب بنا لے، کیا ہی خوبصورت سودا ہے بھائی، کیا ہی خوبصورت کیا ہی سودا. بات ہے. اب دیکھیے، جھنڈے لگانے چاہیے، نعت خوانیاں کرنی چاہیے، میلاد کرنا چاہیے، نظر و نیاز کرنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ وہ احکامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو شریعت محمدی ہے، ہم جو بھی جائز کام کریں گے وہ کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے فرائض کو نہیں چھوڑ سکتے. بے شک مستحب اپنانے کے لیے فرائض کو ترک نہیں کر سکتے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہر عمل کی بنیاد ہے. جی، کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبے میں جانے کی کوشش نہ کرنا. واہ 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 واہ. کہ کعبہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا ہے. ان کی اتباع کرو گے، ان سے محبت کرو گے تو کعبے میں جانا. اب دیکھیے، آئیں آپ کی طرف.
آپ نے فرمایا کہ یہ سب کام کرنے کے ساتھ ہمیں شریعت محمدی کی اتباع کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہی کرنا ہے, اور جو ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں یہ بھی تو شریعت محمدی ہی ہے. جی جی. رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, اتنے انعامات احسانات فرمانے کے بعد جتایا نہیں کہ تمہیں میں نے یہ نعمت دی, یہ نعمت دی, یہ نعمت دی, ماں کی نعمت, باپ کی نعمت, گھر کی نعمت, صحت کی سلامتی, سب چیزیں دی, مگر یہ جتایا نہیں. ایک بات ایسی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا جب اپنا پیارا حبیب ان کے درمیان بھیجا. واہ واہ واہ. آپ ایک نقطے پر غور کریں, ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر عالمین کے لیے. عالمین کتنے ہیں؟ جی شیخ فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں. جی ہاں. صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے, جی جنات کے لیے رحمت نہیں ہے, ملائکہ اور حوروں کے لیے رحمت نہیں ہے, چرند پرند درند کے لیے نہیں, ہر مخلوق کے لیے جو عالم میں داخل ہے اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جی جی. مگر اس آیت میں کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے احسان کر دیا مومنین پر جب اپنا پیارا حبیب ان کے درمیان بھیجا. واہ واہ. یہ نہیں فرمایا انسانوں پر احسان کر دیا, مومنین پر. مومنین پر. کیوں؟ کیونکہ مومن تو وہ ہے نا جو اس احسان کو مانے. واہ 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 واہ. مومن تو مانے گا, مومن ہی مانے گا, اور مومن مان کر شکر بھی ادا کرے گا, اور شکر ادا کر کے اس کی خوشی بھی منائے گا. جیسے کہ قرآن نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ کی نعمت ملنے پر چرچا کرو, خوشی کرو. تو ڈاکٹر صاحب جو آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں, جو ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں, یہ پورا دن جو ہوتا ہے نعمت کے ملنے پہ ہی تو چرچا کر رہے ہیں, نعمت کا چرچا ہی تو ہے. یہی تو قرآن کا حکم ہے, یہی تو احسان ہے. اور نعمت کے چرچے کا مطلب اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اللہ کی بڑائی بیان. میں اگر آپ مثال کے طور پر میں آپ کی کوئی تعریف کرتا ہوں تو آپ کی تعریف بعد میں ہوئی, پہلے اس کی تعریف ہوئی جس نے آپ کو ان صفات سے مزین کیا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف و ثنا کرتے ہیں در حقیقت وہ رب کی تعریف اور ثنا ہوتی ہے. اگر ہم کسی پھول کی خوشبو کی تعریف کرتے ہیں تو پھول کا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں خوشبو دینے والے کا کمال ہے. صحیح بات, بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں ناظرین کرام, ٹرانسمیشن میں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے. بہت بہت شکریہ حاجی حنیف طیب صاحب, جناب اشتیاق بیگ صاحب, جناب مفتی محمد عابد مبارک صاحب اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین کرام, وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیو عشق میں نبی کے, جیو عشق میں نبی کے, جیو عشق میں نبی کے, جیو عشق میں نبی کے.